السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد خالد، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا خضدار نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عظیم شخصیت، اہل سنت والجماعت صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے حضرت سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا سب سے پہلے سوال کہ صوبہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت حصہ لے رہی ہے کہ نہیں؟ اگر لے رہی ہے تو کس پوزیشن پر ہے؟ ہر طرف بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت ملک ایسی گوناگوں کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرکزی، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہوں گے یا بلدیاتی الیکشن پہلے ہوں گے۔ لیکن چونکہ بعض گشت بلدیاتی الیکشن کی ہے، اگر بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا تو اہل سنت والجماعت پاکستان رائے حق پارٹی کے ٹکٹ پر انشاءاللہ تعالی سندھ میں ہم بھرپور حصہ لے کر ہر سطح پر ہم الیکشن کا حصہ بنیں گے۔ ماشاءاللہ حضرت، ایک اہم سوال، کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ایک مذہبی جماعت ہے، ان کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ سوال ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پاکستان خود ایک مذہبی ملک ہے اور یہ مذہبی لوگوں کا ہے، اور یہاں پر مذہبی اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، اور ملک چونکہ ہم نے مذہب کے قیام کے لیے لیا تھا، وگرنہ ہندوستان ہی میں ٹھیک تھے۔ پاکستان کی آزادی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھی، یقیناً ایک نظریہ ہندو تھا اور ایک نظریہ مسلمانوں کا تھا، تو اس لیے سب سے زیادہ حق ہی مذہبی لوگوں کا ہے کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لے کر اسمبلی تک جائیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت کو حقیقی سپریم لا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے مذہبی جماعتوں کا سیاسی میدان میں آنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، صوبہ سندھ کا موجودہ سیٹ اپ کیا ہے؟ اس کی کارکردگی کیا ہے سابقہ سیٹ اپ کی بنسبت؟ الحمدللہ جماعت کا کردار ہر دور میں نمایاں رہا ہے، اور الحمدللہ جماعت کے کاز، مشن اور کام میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ یہ کہ افراد کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ جماعت کے نئے انتخابات اور حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب اور دیگر مرکزی ذمہ داران نے سندھ کے مسائل کو اور کام میں آنے والی سستی کو ہمارے نوٹس پر اس کا بغور جائزہ لیا، اور مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب کو صوبہ سندھ کا صدر منتخب کیا، جو کہ ہمارے قائد شہید امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے برادر صغیر ہیں، اور یقیناً وہ مجھ سے عمر میں بھی کم ہیں، لیکن میں ان کی سمجھ بوجھ کو، دانائی کو اور جماعتی ذمہ داری پر آنے کے بعد ان کے بہترین کارکردگی کو بحیثیت ان کے جنرل سیکرٹری ہونے کے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ صوبہ سندھ کا کام پہلے سے بہت زیادہ فعال ہے۔ یوم صدیق اکبر کے جلوس ہمارے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر نکلے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر جب اتنے بھرپور پروگرام سندھ میں کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، الحمدللہ ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر جلوس باقاعدہ بڑی بڑی ریلیوں کی صورت میں نکلے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ یوم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑے پروگرامات کا انعقاد ہوا، اور تمام خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر الحمدللہ جماعت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کے کاموں میں وہ اضلاع ہمارے سندھ میں جہاں پر کبھی جماعت کا تصور نہیں ہوتا تھا، آج الحمدللہ ہمارے نئی باڈی کے قیام کے بعد ہم نے وہاں تک رسائی حاصل کی، اور الحمدللہ وہاں پر بہترین اور مضبوط جماعت ضلع، تحصیل اور یونٹوں کی سطح تک موجود ہے۔ حضرت، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ لوگوں نے شور شرابہ کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کو پامال کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کے لیے اللہ کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ہر لحاظ میں ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ معزز، معتبر اور قریب تر ہے۔ روضہ رسول کا احترام ہمارے ایمان کا جز ہے، اور روضہ رسول اور ذات رسول کا احترام اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔
جہاں پر یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، یقیناً یہ بہت ہی نازیبا اور قابل مذمت حرکت ہے، اور ہم نے ہر سطح پر اس کی مذمت کی ہے اور کریں گے۔ لیکن سیاسی لوگ جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ان کو مسجد نبوی کی بے حرمتی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کی ہونے والی بے حرمتی کے خلاف چیخ رہے ہیں اور اسی کے خلاف بنیاد بنا رہے ہیں۔ حرمت رسول کا مسئلہ کئی دفعہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، لیکن یہی لوگ تھے کہ انہوں کی حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، لیکن کبھی نہ انہوں نے ان مجرموں کو سزا دی اور نہ کبھی اس پر انہوں نے احتجاجی اور مذمتی بیان کیا۔ تو یہ جو سیاسی لوگ بیانات دے رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی ذات کی توہین کو حضور کی توہین سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور وہاں شور شرابہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے روزے پر ہونے والی گستاخی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں دعا زہرا نامی ایک لڑکی لاپتہ ہوئی، جس کے بارے میں یہ مشہور ہوئی کہ اہل سنت مساجد نے اس کے نام کے اعلان سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس طرح کے ناموں کا اعلان نہیں کرتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کراچی کے اندر ایک نیا فتنہ اٹھا ہے GDC کے نام سے۔ ظفر عباس نامی ایک ایرانی ایجنٹ اور یہودی اعلی کار جس کے پیچھے ہے، اور یہ ساری سازش و شرارت اس کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کون مسلمان ہوگا جس کو پیار نہیں ہے؟ ہماری اپنی بچیوں بہنوں کے یہ نام ہیں، اور ان مساجد سے جا کر باقاعدہ تحقیق کی گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ دعا زہرا نامی لڑکی جس کا تعلق ایک مخصوص فرقے سے تھا، اور اس فرقے کے اندر گھروں میں، تعلیمات میں، ان کے مذہبی عبادت خانوں میں متع کے بہت زیادہ فضائل بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اور یقیناً جب بچیاں متع کی فضائل سنیں گی تو اس کے کرنے کے لیے وہ اپنے لیے کوئی راہ تلاش کریں گی، تو وہ اپنے متع کی عبادت کی تکمیل کے لیے کراچی سے نکل کر لاہور گئی، اور اس نے وہاں اپنا وہ شوق پورا کیا، اور انہوں نے خواہ یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ ہم ان کی اس طوفان بدتمیزی پر ان کو انتہائی مذمت کرتے ہوئے عوام کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فتنہ پیدا بھی خود کرتے ہیں اور چیختے چلاتے بھی خود ہی ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ خورشید شاہ کا جو حالیہ بیان ہے مدارس کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خورشید شاہ کا یہ مدارس کے حوالے سے بیان کہ مدارس کو ختم ہونا چاہیے، ایک اسکول کی تقریب کے اندر اس نے یہ گفتگو کی، تو یہ ان کے آباء و اجداد کی گیدڑ بھبکیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ الحمدللہ مدارس عربیہ ان کی حفاظت قرآن اور سنت کی برکت سے اللہ رب العالمین خود کر رہے ہیں۔ یہ ان کا باپ امریکہ، اسرائیل، انڈیا سب مل کر بھی اگر مدارس کے خلاف صرف زبانی بیانات تو کیا کہ عملی اقدام بھی کریں، تب بھی انشاءاللہ مدارس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل پیارا خضر نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔